جو 3 ہفتے میں آسمان سے تارے توڑنے کی باتیں کرتے تھے، وہ 1.5 سال میں درخت کا پتا بھی توڑ کر نہیں لا سکے، وہ کیا رزلٹ دیں گے؟ سوال یہ ہے کہ جس کی سوچ کونسلر اور یونین لیول سے زیادہ کی نہیں ہے، جن کو صرف ہوائی باتیں اور فضائی منصوبے سمجھ میں آتے ہیں، جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، کام کرنے کی قابلیت نہیں، جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان سے آپ نتائج کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر عمران خان کی نیت پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی ایبلٹی پر کوئسچن مارک ہے۔ ان کے پاس وہ ٹیم کہاں ہے جو انہیں نتائج دے سکے؟ وزیر اعظم نے تو کئی بار بلکہ بار بار بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن وہ دعوے کبھی پورے نہیں ہوئے۔ تو اب بھی وہی ٹیم ہے۔ اب کون سا ٹیم میں وہ لوگ شامل ہو گئے ہیں جو بہترین نتائج لے کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ مجھے خدشہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک بار پھر اپنا گول اچیو کرنے میں ناکامی ہوگی۔ جب تک کوئی حقائق کو تسلیم نہیں کرے گا اور حقائق کو تسلیم کیے بغیر چلنے کی کوشش کرے گا، وہ اچھے نتائج کبھی نہیں دے سکے گا۔ پہلے تو حکومت اور اس کے وزراء کو کھلے دل سے یہ بات مان لینا چاہیے کہ مہنگائی ہے اور مہنگائی کی وجوہات ہیں، اس کے بعد اس سے نمٹنے کا لاہ عمل طے کرنا چاہیے۔ اور میرا گمان یہ ہے، بلکہ میرا یقین یہ ہے کہ مہنگائی اس وقت تک کنٹرول نہیں ہو سکتی جب تک آپ سٹیک ہولڈر کو ساتھ ملا کر ان سے بات نہ کریں۔ ان کو شامل کیے بغیر آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہوائی تیر چلاتے رہے تو یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر مہنگائی کنٹرول کرنے میں کوئی سیریس ہے تو اس کو پھر نچلے لیول پر جا کر گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا ہوگا۔ حکمران جماعت کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ کسی بات کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ نواز شریف کو خود باہر بھیجا، کابینہ نے فیصلہ کیا، خان صاحب نے فیصلہ کیا، الزام عدلیہ پر لگا دیا، ان سے ڈانٹ پڑی تو ڈاکٹروں کے سر ہو گئے، حکومت نہیں چلی تو اپوزیشن پر ذمہ داری ڈال دی۔ اب مہنگائی پر قابو نہیں ہے تو ملبہ میڈیا پر ڈال دو، اللہ اللہ خیر صلاح۔ یعنی حکومت لوگوں کے زخموں پر تو مرہم رکھ نہیں سکی، کم از کم جلے پر نمک تو مت چھڑکے۔ حکمران جماعت مہنگائی کا ذمہ دار میڈیا کو قرار دے، چاہے اسے سابقہ حکومتوں کے کھاتے میں ڈالے، چاہے کسی مونگیری لال کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے، لیکن حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ویڈیو بنا کر تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی مہنگائی نہیں ہے، بس میڈیا غلط بیانی کر رہا ہے۔ لیکن وہ عام آدمی جس پر مہنگائی کا اثر پڑا ہے وہ تو حقیقت جانتا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ میرا تو ماننا یہ کہ حکمران جماعت کو روزانہ ایسی ویڈیوز بنا کر اپنے سوشل میڈیا پیجز پر ڈالنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس سے مہنگائی کم ہو جائے۔ تو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو یہ کہہ کر مذاق اڑا رہے عوام کا کہ مہنگائی نہیں ہوئی؟ یعنی سارے سرکاری اعداد و شمار ہم نہیں کہتے، خود حکومت یہ کہہ رہی ہے، خود اسٹیٹ بینک کے فگر ہیں جو کھلا اعتراف کرتے ہیں کہ مہنگائی کہاں کھڑی ہے اور کتنی زیادہ مہنگائی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی آنکھوں میں اللہ جانے دھول جھونکنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر مہنگائی نہیں ہے اور میڈیا جھوٹ بول رہا ہے تو پھر خاص اب کابینہ پر کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اور اگر مہنگائی نہیں ہوئی تو پھر گندم اور چینی میں سے مال کمانے والوں کے خلاف تحقیقاتی کمیٹی کیوں بنائی گئی؟ پھر گوداموں پہ چھاپے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اگر مہنگائی نہیں ہے تو یوٹیلیٹی سٹوروں کو اربوں روپے کے فنڈ کیوں دیے جا رہے ہیں اور 50,000 پرچون کی دکانیں کیوں کھولے جا رہی ہیں؟ اگر میڈیا پر الزام لگانے سے یا میڈیا کو جھوٹا کہنے سے مہنگائی کم ہوتی ہے تو موسٹ ویلکم، روز میڈیا پر لگائیں الزام، اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کابینہ جس دن پلیز کامران بھائی جس دن یہ کابینہ 40 وزیر بزدار صاحب یوٹیلٹی سٹور کی لائن میں لگے ہوئے، اس دن یوٹیلٹی سٹور ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس دن یہ ہمارے سرکاری اسپتالوں میں لیٹیں گے، سرکاری اسپتال ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس دن یہ جمعہ بازاروں میں جائیں گے، جمعہ بازار میں اچھا مجھے زرتاج گل صاحب بتائیں ہلدی کا کیا ریٹ ہے آج، اور پیسی مرچ کتنے کی کلو مل رہی ہے بتائیں؟ زرتاج صاحب بتائیں۔ اچھا ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ اتنی لمبی بات بتاتے نا اس کا جواب بھی رہنے دیا کریں۔ نہیں ہلدی بتائیں اور پیسی مرچ بتائیں، لمبی چھوڑ دیں ہلدی بتائیں اور پیسی مرچ بتائیں کتنے روپے کلو ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم آپ کو لانے والے ہیں، ہم آپ کی تبدیلی کے ساتھ ہیں۔ زرتاج صاحبہ ہلدی اور مرچ زرتاج صاحبہ سن لیں۔ جی یو آر رائٹ ٹو رسپونڈ۔
کامران صاحب پہلے تو پوری بات پہلے یہ سن لے کہ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ نے 376 فلور ملز کے اوپر کریک ڈاؤن کیا تھا اور انہوں نے جو 180 ملز کا کوٹا تھا اس کو بین کر دیا تھا. 90 ملین کا انہوں نے فائن کیا تھا جو کہ اور 15 کی انہوں نے فلور ملوں کے یہی اس کے اوپر جنوب بحران کے اندر آٹے مائے تھے ان کو گندوں کے بحران میں اس میں 15 کا جو ہے انہوں نے کینسل کیا تھا. نہیں اب یہ پہلے پوری بات جہاں تک اس کی بات ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور میں جہاں تک ان کو نہیں پتا ہوگا بھائی آپ کیوں پوچھ رہے بار بار سوال ہلدی والا. نہیں یہ کوئی سی ایس ایس کا امتحان نہیں ہو رہا. میں 5 دن سے اپنے حلقے کے اندر اور میں ہر یوٹیلیٹی اسٹور پہ گیا میں ہر دکان پہ جاتی ہوں. میرا کھانا انگلینڈ سے نہیں آتا, میں انگلینڈ جا کے نہیں رہتی ہوں. میں نے آج تک انگلینڈ کا نہ چکر لگایا نہ میں وہاں رہتی ہوں, نہ میرے وہاں پہ نہ میں اسکانڈر ہوں. میں پاکستان کے اندر رہتا ہوں. میرا لیڈر عمران خان آپ عوامی نمائندہ ہیں, آپ جیت کے آئی ہیں, آپ لوگوں میں سے آئی ہیں, مان لیا, سب مان لیا آپ عوامی نمائندہ ہیں, آپ جگیرداروں کو ہرا کے آئی ہیں, مان لیا. مجھے ہلدی اور کسی مرچ کا بتا دیں. سن لیں ان کو نہیں پتا, بتا تو رہا ہوں آپ کو, کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار وہ ہر سوال. چیز کی نہیں آپ کو چینج کریں ہر یوٹیلیٹی اسٹور پہ ہر چیز اویلیبل ہے. نہیں 5 چیزیں کموڈیٹی جو ہم نے زرکار صاحبہ میرا ایک سمپل سوال ہے یار پتہ نہیں آپ کیسی بات جنہیں آٹے دال کا بھاؤ تو دور کی بات, ہلدی مرچ کا بھاؤ تک معلوم نہیں, وہ کیا جانے ادرک کا سواد. اگر وزراء اور حکومتی اراکین کو اپنے پلے سے خرچ کرنا پڑے تو انہیں اشیاء کی قیمتوں بھی معلوم ہوں, ان کے بھاؤ معلوم ہوں. مشیر خزانہ کو ٹماٹر کا بھاؤ معلوم نہیں تھا, مشیر اطلاعات کو مٹر کا بھاؤ معلوم نہیں, اور صدر محترم کو آٹے کی قیمت کا علم نہیں, تو موسمیات کی وزیر کو ہلدی مرچ کے بھاؤ کا علم کیسے ہوگا؟ عوام کو میرے نزدیک ویسے بھی بھکاری سمجھ لیا گیا ہے. کبھی انہیں پناہ گاہوں کا راستہ دکھاتے ہیں, کبھی لنگر خانوں کے فضائل بیان کرتے ہیں, کبھی اتوار بازاروں, جمعہ بازاروں اور یوٹیلیٹی سٹور اور پرچون کی دکانوں کا راستہ دکھایا جاتا ہے. اس طرح کی مثالیں تو ماضی کی حکومتوں میں بھی نہیں ملتی تھی. جس طرح کے ریکارڈ تبدیلی سرکار قائم کر رہی ہے. قرآن جماعت کا خیال یہ کہ مہنگائی کا حل یوٹیلیٹی سٹورز ہے. پورے ملک میں صرف 6000 یوٹیلیٹی سٹور ہیں اور ملازمین کی تعداد 14500 ہے, یعنی ہزاروں قصبے دیہات ایسے جہاں یوٹیلیٹی سٹور ہی نہیں ہے. تو 22 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 6000 سے کم ہے, میں راؤنڈ فگر میں بتا رہا ہوں کہ 6000 ہے, اور صرف 15 ارب روپے کا پیکج دے کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے غریبوں کی مدد کی ہے یا مہنگائی پر قابو پا لیا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. ایک لاسٹ کوسچن پوچھ لوں, آپ کے تجزیے میں کیا حکومت سنبھل جائے گی جس صورتحال سے گزر؟ آئی ایم 100% شور سنبھل جائے گی, مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں بھی آپ سے لاسٹ درخواست کر لوں کہ بھائی جو اچھے کام قوم کو اٹھانا بھی آپ لوگوں نے بھی تو اٹھانا ہے نا. مگر آپ اگر صرف یہ محسوس کریں, آپ نہیں, ذاتی طور پر آپ سے نہیں کہہ رہا, مگر میڈیا اگر صرف یہ محسوس کرے کہ اس کو اخبار ہی بیچنا ہے, چاہے اخبار میں کچھ بھی ہو, تو یہ میں چاہتا ہوں کہ میڈیا کو اس طرف لاؤں کہ نیشن بلڈنگ میں میڈیا, حکومت, پارلیمنٹ, قوم یہ سب مل کر کردار ادا کریں تو یہ قوم اٹھے گی اور تیار ہے, ٹپنگ پوائنٹ پر ہے. میں نے جو 10 کتابوں کا آپ سے ذکر کیا کہ جو 2019 کی میں نے پڑھی ہوئی, اس میں ایک آخری کتاب ہے دا ٹپنگ پوائنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت ٹپنگ پوائنٹ پر ہے. صرف اس کرائسس سے نکل جائیں تو پھر دے ول شوٹ. دیکھیے, بحران سے نکلنا ہی تو اصل کام ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ بحران سے نکلنے کے لیے کوئی لاہ عمل نظر نہیں آتا, کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی, بلکہ مسائل پہلے سے زیادہ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ حکومت کی غیر سنجیدگی ہے. غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ میڈیا جو حکومت کو معلومات کی فراہمی کا سب سے برق رفتار ذریعہ ہوتا ہے, بلکہ حکومت کی آنکھ, کان اور ناک ہوتا ہے. پلس پبلک کی میڈیا کے ذریعے پتہ چلتی ہے, اسے بھی حکومت مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے کر بیشنگ کر رہی ہے اور ویڈیو جاری کر رہی ہے کہ مہنگائی کی ذمہ دار میڈیا ہے, فلاں کی ذمہ دار میڈیا ہے. خود خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اخبار مت پڑھیں, ٹی وی مت دیکھیں, جبکہ ہمارے صدر محترم کا خیال یہ کہ میڈیا نیشن بلڈنگ کرے. اب مسئلہ یہ کہ میڈیا نے تو معاونت کرنا ہوتی ہے, پبلک کی بھی کرتا ہے, حکومت کی بھی کرتا ہے. نیشن بلڈنگ حکومت کا کام ہے. اگر حکومت کے پاس نیشن بلڈنگ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے تو میڈیا کیا کرے گا؟
ہم تو سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں کہ قوم کو تقسیم مت کریں، سیاسی استحکام لے کر آئیں، عدم استحکام ختم کر رہے ہیں۔ اس سے قوم میں مایوسی بھی کم ہوگی، کاروبار بھی بہتر طریقے سے چلیں گے، لوگوں کی آمدنی بڑھے گی تو مہنگائی پر بھی شور نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ آسان فارمولہ کیا ہو سکتا ہے؟ صرف زبانی کلامی یا کتابی علم سے کام نہیں چلتا۔ حقائق کو مد نظر رکھے تو میڈیا ہر کام کے لیے حاضر ہے، اور میڈیا نے تو صرف وہ کچھ دکھانا ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ معاشرے کو بہتر کریں گے تو میڈیا کی تصویر بھی بہت بہتر ہو جائے گی۔